نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مشایخ اعظام علماء کرام معزز میرے پیر بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں، فقیہ نہیں، محدث نہیں، مفسر نہیں، اگر میں کسی شاعر دے ناز ہے صرف یہ ہے کہ میں پیر سیال دے آستان دے ادنا خادم ہوں، اور میں کسی شاعر دے ناز نہیں کرتا۔ اور حضرت مولانا مظہور اللہ صاحب، میرے قابل احترام سید سلیمان مشتی صاحب کے خطاب تو بعد کچھ عرض کرنا میں مناسب تو نہیں سمجھا، لیکن حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پاک محفل اور کانفرنس کے حصے دار بڑھن واسطے میں کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھوڑی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح کہ جس طرح مصر کے بازار کے ایک بڈھی سوتر کی اٹی لے کے ٹری ہے، کسی پوچھا تو کدھر جا رہی ہے؟ اس آگے میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں۔ لوگ آخیا کہ اتنے اتنے مل تاجر لا رہے ہیں، کوئی نہیں خرید سکتا، کہ تو کہ ایک سود کی اٹی لے کے تم خریدنے جا رہے ہیں؟ اس آگے میرے پتہ ہے کہ سود کی اٹی کی کوئی قیمت نہیں، کچھ بھی نہیں، کاشا نہیں، لیکن میں اپنا نام یوسف کے خریدار لکھاؤ واسطے میں جا رہی ہوں۔ اس بات حضور شیخ الاسلام نے اس کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام کا کوئی ایک ملفوظ تاری خدمت پہنچانے ہوئے ہیں۔ میں بھی آخر کہ میں بھی حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کی تھا۔ بڑی سعادت ان لوگوں کی ہے کہ جڑے حضور پیر چال غریب نواز دے آستان دے غلام ہیں، اور پھر ان غلاموں نے کو اتنے غلام ہیں کہ جنہوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھتے ہو تھوڑے قریب ہی ہیں پہاڑ، چھوٹے چھوٹے باریک کنکریاں، انہوں ننگے پیری میر علی شاہ صاحب نے ایک سفر عبور کر کے سیاسی حاضری دیتی ہے۔ چلتے رہے پیدل شہر شریف پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں بیعت تک کرسا پیر سال غریب نواز نال، لیکن میرے دل دے کچھ شرائط ہیں دو چار، وہ اگر شرطاں پیر سال پوریا کر دیتی ہے تو میں بیعت کر سکتا، ورنہ میں پہلی شرط تو یہ میری کہ میں جس وقت حاضر ہوا اس وقت حضور مغرب طرفوں آ رہے ہوں گے، مغرب طرفوں آ رہے ہوں گے۔ دوئی میری شرط یہ ہے کہ میں ایک گلاب کا پھول دے میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میں کو سلسلہ قادریہ دے وچ بیعت فرمائے۔ چنانچہ میر علی شاہ صاحب فرمانے کے جب میں پہنچا میں دیکھا تو پیر سال لکھپال غریب نواز مغرب کی طرفوں آ رہے ہیں اپنے والدین کی مزارات کی زیارت کر کے۔ میں سوچا کہ ایک شرط ہے میری پوری ہو گئی، دوسری شرط میری کس طرح پوری ہوتی ہے کہ میں نے پھول کس طرح عطا کرتے ہیں جنگل کے
تو ایک مالی حضور کی صاحب زمانے کا وہ ہمیشہ ہر جمعرات ایک ٹوکری پھلوں کی لے آتا حضور کی بارگاہ پیش کرتا. آپ کوئی پھول جڑے ہیں وہ حضرت دادا شیرکر مدی صاحب اور اپنے والدین کی مزار کے پھول رکھتے ہیں سجا. آپ نے ایک پھول گلاب تو اٹھا کے میرے علی شاہ کو دے دیتا کہ اے لے آئے پھول لے کے. میرے علی شاہ صاحب والدین کہ میں پسینہ آ گیا کہ کمال ہوگی. یہ تو میرے دل دے بھی چاہیے گا میں زبانی تو نہیں آ رہی. لیکن ڈرتے ڈرتے میرے ذہن یہ بھی خیال آیا کہ سلسلہ قادریہ کے بیک تو حضور پیر چال غریب نواز فرمائیں کہ شاہ صاحب میں نے اپنے پیر نے چاروں سلسلے کی بیعت کی اجازت دیتی ہے. جس سلسلے میں چاہوں بیعت کر رہی ہوں. اگر تم قادری ایک بیعت ہونا چاہنا تو میں قادری ایک کر دیتا سلسلہ چشتی جو نا سلسلہ چشتی ہی کرتا. لیکن شاہ صاحب تھوڑے دلی کیونکہ محبت خیال یہ آ کہ میں سلسلہ قادری ایک بیعت کرا تو میں تھوڑا سلسلہ قادری ایک بیعت تو کرتا لیکن سلسلہ چشتی نے چھڑائے یہ بھی تفصیل دن رات لگے گا. تو میں ایک دن اپنے والد صاحب غریب نواز حضرت خواجہ محمد قمرالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خدمت ہی حاضر ہے تو میں عرض کی تھی میں یہ سلسلے قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ سہروردیہ نقشبندیہ سلسلے کیا ہے علیحدہ علیحدہ کیوں ہے. انہوں کا منصب تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت شریعت کی پابندی سارے ایک ہی بزرگ سبق دینے اپنے مریدوں. آپ فرمایا سلسلہ چشتیہ اور دوسرے سلسلے میں ایک چھوٹا جا فرق ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے سلسلے بھی لکھے گئے اللہ تعالیٰ سلسلہ چشتیہ بھی لکھے گئے. تو ایک برتن لے لے سلور دا وہ جمے میں گھی رکھ دے جمے میں گھی رکھ دے. شاید پتہ نہیں میری ٹھیٹ پنجابی تھوڑی سمجھ آئی ہے مہربانی. جمے میں گھی رکھ دے تو وہ اس کو ہاڑ دی دھوپ باہر رکھ دے وہ کتنی دیر پگل سی فوراً وہ پگل ویسے گرمی دن. اور ایک برتن تو رکھ دے اس کو شاید یا ٹھنڈی جگہ تے رکھ دے تو وہ کتنی دیر پگل سی. اب دے رکھ دے اس کو وہ کتنی دیر پگل سی. سلسلہ چشتی اور دوسرے سلسلے جن یہ فرق ہے کہ نیاز مند غلام اتھا ہر سلسلے دے نقشبندی ہوئے سہروردی ہوئے قادری ہوئے سارے نیاز مند دا غلام. لیکن سلسلہ چشتی اس طرح جس طرح کے برتن دے وچ گھی ایک منٹ دے اندر بٹھا دینا ہے. وہ اگر سلسلہ چشتی ہے کامل پیرے تو وہ مرید ہاتھ پکڑ کے فوراً نبی پاک کی بارگاہ پہنچا دینا. دیر نہیں لگتی اچھی یہ ہاتھ پکڑنے کی دیر ہوتی ہے اور نبی پاک کی بارگاہ آ جاتا. آپ کی کئی کرامات ہیں حضور شیخ الاسلام نے کئی کرامات ہیں جو میں نے اپنی اکھاں نال سنی یا اپنے کناں نال سنی. کئی کرامات. ایک کرامت تو یہ ہے کہ میں نے ہر مہینے میادی بخار ہوتا جس کو پڑھے لکھے لوگ ٹائیفائڈ بڑا تنگ ہے اس میں ڈاکٹر علاج کرتے ہیں دوائیاں دیندے ہیں آرام آیا اگلے مہینے وقت ہو گیا. گرمی کا موسم حضور شیخ الاسلام غریب نواز رات کے وقت کیا پائی لیٹے ہوئے ہیں تو میرے دل ہی خیال آیا کہ میں کیوں نہ اٹھ کے اس اللہ تعالیٰ کے ولی کو کوئی فائدہ اٹھا رہا. یہ میرے دل ہی خیال آیا میں اٹھ کے ہوا اٹھ کے یہ میں حضرت کے ممبر کے پہ کے صحیح عرض کر سکتا بالکل طرح صحیح عرض کر سکتا جس طریقے نال ہوں دن ہی میں آپ دا سفید رنگ کا جوڑا مبارک اٹھا لیا. وہ سفید چمڑے دا وہ میں اٹھا لیا وہ میں پانی پایا پانی پا کے ہلا کے میں پی گیا. اس نیت نال کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور اس کی نسبت ہے جتی نال تو یہ صدقے اللہ تعالیٰ من صحت دے سی.
صبح جیسے ڈاکٹر آیا تو دیکھا تو کہ جناب تھوڑا تو بخار اتر ہے، ٹمپریچر جڑا ہے وہ 97 کمزوری. میں تو یقین جو ہے نا اور اللہ نے گواہ کر کے نا کہ اس بڑا عرصہ ہو گیا لیکن آج تک میں ٹائیفائڈ نہیں ہوا، آج تک میں ٹائیفائڈ نہیں ہوا. حضور دی کرامت تک یہی ہے، صرف وہ نبی پاک دے بارگاہ دے حاضر ہونے والے نہیں بلکہ وہ جس کو چاہے نہ حاضر کر دیتے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی خواجہ فخر الدین صاحب نام تو سنے ہی اسی شاید کنا لوگوں نے دیکھے بھی ہوئے. وہ اپنے زبانی فرماندے کہ میں ایک جگہ سوچا کہ میرے بھائی صاحب کا مرتبہ اور مقام کی چنانچہ میں خواب ہی دیکھا خیر باو صاحب دے آستان دے روز پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اتنے چادر لے شیخ علیہ السلام ایک پنکھا جل رہا حضور نو پنکھا جل رہا تے فخر الدین صاحب مانن کہ میں دروازہ کھول کے کر کے دیکھا تو نبی پاک نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کے تو پھر چادر موڑ. میں سمجھا کہ حضور کو ایک گل پسند نہیں آئی اس وقت میں پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹتے ہی پیاز دکھایا قمر الدین صاحب فرماؤن لگے کہ برا فخر الدین تو آوائیں تیری وقت اجازت ہی. یہ تو پتہ لگا کہ نبی پاک کا وہ غلام صرف آپ اس مقام جناب پہنچا جس نے چاہا مقام پہنچا دے. ایک شخص حاضر ہویا آگدہ کہ حضور من اس میں آدم دسو، اس میں آدم پڑھاؤ. حضور نے فرمایا کہ جا میرے درویش رندئی منڈی بہاوت دین صوفی جیلمی دے نا تے وہ مشہور ہے. ایتھے کوڑا حاسم شاہ دبی شاہ صاحب تشریف فرمائے وہ صوفی جیلمی دے نا تے مشہور ہے. اس کو لوگ کے پوچھ کہ اس میں آدم کے وہ دن سکھا سے. وہ آدمی آگرہ کہ میں گیا ڈھونڈتا پوچھتا کرتا وہ دے کول جا پہنچا. اس نے میں آکے یار میں شہر شریف میں جو آیا شہر شریف میں جو آیا تو حضور من فرمایا کہ اس میں آدم کر سکھنا ہی تو جا کے وہ صوفی جیل میں کل پہنچ. صوفی جیل میں فرماندر کی طرح بیعت کیتی ہے حضرت نے، یعنی بیعت تو میں کیتی. آپ کوئی تن وظیفہ دسے ہیں جی وظیفہ ہی دسے کیے دسیا وظیفہ بات کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک تسبیح درود شریف دی پڑھیں اور ایک تسبیح یا کریم دی پڑھیں. صوفی صاحب آدم پاگلا اے یا کریم جڑا اس میں آدم نہیں ہے، اے اس میں آدم ہے جڑا تک پیر دست چھوڑیا تو میرے دل بھیجے شرمندہ کرنے والے کہ میں بھی تن دست چھوڑا. تو میرے بھائیو کوئی آدمی اپنے نام دے نال جنرل لکھ چھوڑے تو جنرل نہیں ہوتا، کوئی برگیڈیئر لکھ چھوڑے تو برگیڈیئر نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ لکھ چھوڑے تو بادشاہ نہیں ہوتا. جب تک اللہ اور رسول اس مرتبے تک اس نہیں پہنچا نا وہ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی شیخ الاسلام ہو سکتا، نہ کوئی پیر ہو سکتا، نہ کوئی ولی ہو سکتا. یہ اس لیے ہوتا کہ اللہ اور رسول اس نے کرم فرمایا. ایک درویش اجے بھی زندہ ہے جی چار شریف دے وچ موجود ہے، ضعیف ہے، ہوش آواز ٹھیک ہے، نظر کمزور ہے. وہ آخر لگا جی ایک دیہڑے کہ میں خواب حضور پاک دی زیارت نصیب ہوئی. وہ درویش آ گیا ہمیشہ مستان پاک رانا لائے تو میں دیکھا تمام مشاہد کام تشریف فرمائے، ولی بیٹھے، مولوی بیٹھے، سب بیٹھے. میں نے اپنے پیر نظر نہیں آ رہے، تھوڑی یہ توجہ کرنی ہے لفظ. میں نے اپنا پیر نظر نہیں آ رہا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کیوں نہیں تھے حاضر اس محفل پاک دی. تو نبی پاک کو چادر اٹھا کے دکھا دین کہ تیرے پیر کا مقام آئے. میں ویکھیا نبی پاک دے سینے دے میں اپنے پیر نے ویکھیا. یہ قسم چاہ کے وہ قسم چاہ کے آتا کہ میں دیکھا کہ میرا پیر نبی پاک دے سینے دے اور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی سینہ جس دے نبی پاک نے اپنا دست مبارک
یہ کی علم عطا فرمایا، دین دا بھی علم عطا فرمایا، دنیا دا بھی علم عطا فرمایا۔ شاہ صاحب کے فرما گئے نا ایک لفظ، بڑا پیارا لفظ انہوں نے فرمایا کہ آخری دم تک جہاد، حضور بے انتہا جہاد کا شوق ہے، ہر وقت اپنے جہادی گلاں کرتے ہیں، جہاد دے وچ رہنے ہیں۔ آپ فرماتے میں لاہور گیا تو ایک بندوق من پسند آئی، ریفل، اس میں آخر تو یہ رکھ چھوڑ، یہ کس کے سمجھ آنے والی یہ ریفل نہیں ہے، میں اپنے لائسنس درخواست دیسا، اگر میں لائسنس بن گیا تو میں تیرے کو بندوق خرید رہا تھا۔ چنانچہ میں آیا اپنے ضلع، اس نے ضلع شاہپورہ، انگریز ڈی سی آیا، انہوں نے درخواست دیتی کہ تو من لائسنس بنا دے رائفل دا۔ اس نے کہا تو سب گورنمنٹ برطانیہ جو کی خدمات سرانجام دیتی ہیں یا ہوں کی خدمات سرانجام دے سکتا۔ شیخ الاسلام فرمایا کہ تو من لائسنس بنوا دے، میں بندوق لے لیں، اور اللہ تعالیٰ میں موقع دیتا تو اس بندوق کے پہلی گولی میں انگریز دی سینے مرے سے، وہ ڈی سی انگریز آ۔ یہ جرت ایمانی یہی ہے نا جس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا کہ انہیں ولیوں خوف شوق کوئی نہیں ہوتا، پہلی جیڑی ہے گولی وہ انگریز دے سینے مرے سے چلا۔ میں کہ منتری بنا کے دینا لگا، لیکن پتہ نہیں انہوں کی خیال ہے کہ تیسرے دن ڈاک دے جو لسانس بنوا کے میں نے لے دیتے، وہ ریفر آج ہی موجود پئی تبرکن میں رکھی۔ یہ متعلق حکم ہو کہ پہلی گولی میں انگریز دے سینے مرے سے، نہیں موقع ملا نہیں ماری، لیکن نیت تیسرے دے خرید لیا۔ میرے بھائیوں، حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک بے مثل بے مثال، نہ اس دے مقابلے دے کوئی پیر نہ ولی نہ بزرگ نہ عالم، کمال ہستی، جس پہلو بھی دیکھو انہوں نے با کمال، وہ اپنی مثال آپ بھی ہے، اب میں مثال نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسان ہو، حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ دی غلامی نصیب رکھے، اور اے مجلسہ اے محفلہ سجاون دی آسان اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، حاضری دی بھی توفیق دے، نبی پاک کے صدقے آسان حضور شیخ الاسلام نے عشق عطا کر دے تو اصل یہ سنساتی نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہو گیا۔ میں بیماری دی حالت تھوڑی خدمت حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تھوڑی حاضری منظور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے روزگارن نیک روزگار عطا فرمائے، بیمارن شفا کامل عطا فرمائے، ساڑھے اس ملک نو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک نو ملک دے دشمنوں کو محفوظ رکھے۔ Peace out.